بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود پر قائم رہنے والوں کی اور نہیں قائم رہنے والوں کی دونوں کی مثال ایسی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود پر قائم رہنے والوں کی اور نہیں قائم رہنے والوں کی دونوں کی مثال ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود پر قائم رہنے والوں کی اور نہیں قائم رہنے والوں کی دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک 2 منزلہ جہاز ہے، پانی پر چلنے والا 2 منزلہ جہاز ہے۔ اس کے اوپر کے حصے میں بھی کچھ لوگ سوار ہیں اور نیچے کے حصے میں بھی کچھ لوگ سوار ہیں۔ اوپر کے حصے میں بھی لوگ سوار ہیں اور نیچے کے حصے میں بھی لوگ سوار ہیں۔ اگر کبھی نیچے کے حصے میں بیٹھنے والے لوگ یہ سوچے کہ کیا بار بار ہم کو پانی لینے کے واسطے اوپر جانا پڑتا، تکلیف اٹھانا پڑتی، کیوں نہ ہم ایسا کرے کہ اس جہاز میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لے، تو سوچ کے بتاؤ، اچھی طرح سے غور کر کے بتاؤ، اوپر کے بیٹھنے والے لوگوں کو جب یہ بات معلوم پڑیں گی تو کیا وہ ان کو ایسا کرنے دیں گے؟ سوچو، اگر اوپر کے حصے میں بیٹھنے والے مسافروں کو یہ پتہ چلے گا، عقل مندوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ نیچے بیٹھنے والے لوگ یہ سوچ رہے کہ نیچے چھوٹا سا سوراخ کر دیں گے تو کیا وہ ایسا کرنے دیں گے؟ یہ مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ سمجھو، اللہ تعالیٰ کی حدود پہ چلنے والے اور نہیں چلنے والے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں حدود پر چلنے والے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حدود پر نہیں چلتے، وہ اسلام پہ نہیں چلتے، ان دونوں کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے۔ سوچو، اچھی طرح سے غور فکر کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدود پر کیسے چلنا ہے یہ بتانے کے واسطے بھیجے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر، نظام پر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم پر، اسلام پر کیسے چلنا ہے اس کا طریقہ بتانے کے واسطے بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس کو اسلام بولتے ہیں، وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے اور آج ہماری نظر میں اسلام کیا ہے؟ آج ہماری نظر میں اسلام کیا ہے؟ بار بار دہرانے سے بات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ صرف غور کرو، جتنے فیملی ممبر ہیں ان کی نظر میں کیا ہے، خاندان والے ہیں ان کی نظر میں کیا ہے، معاشرے میں ان کی نظر میں کیا ہے، دنیا میں کتنے ہیں ان کی نظر میں کیا ہے، غور کر کے دیکھو۔ اگر اسلام کا نام آیا تو 5 ارکان دھیان میں آئیں گے۔ اسلام کا نام آتے ہی 5 ارکان دھیان میں آئیں گے۔ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ بے شک یہ بھی پارٹ آف اسلام ہے، اسلام کا ہی ایک حصہ ہے، عبادات کا حصہ ہے، وہ سب عبادات میں ہے، بے شک وہ بھی ہے، لیکن پورا اسلام نہیں ہے۔ دین کے 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ان پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان پر عمل کرنے کا طریقہ سکھائے۔ ہے کوئی وہ سیکھ کو سیکھنے والا آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کوئی روکنے والا اس کو؟ دیکھو کیا ہو رہا ہمارے آس پاس، کیا ہو رہا دنیا میں، کیا ہو رہا، کتنی برائی پھیل گئی۔ اچھی طرح سے سمجھو۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کا حال کیا تھا؟ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگ کے اندر بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوٹے پہ ناچنے گانے ہوتے، رشوت عام، سود عام، چوری عام۔ سوچ کے دیکھو کہ ہم لوگوں میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ وقت آئے؟ اگر اسلام دنیا سے جائیں گا تو پھر ایسا وقت آئے گا؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اپنے آپ کو لگا ڈالو اللہ کے واسطے، اپنے آپ کو اللہ کے کام میں لگا دو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔